بہت کلیئرلی کہا گیا ہوا ہے اسلام کا واسطہ دیتے ہوئے ہماری جورسپروڈنس میں کہ کوئی بھی پریگننٹ عورت ہو اس کا سینٹنس سسپینڈ کیا جائے، اس کو نہ سینٹنس دیا جائے یا اس کو فوری طور پہ آٹومیٹک بیل ملنی چاہیے. اور جب تک اس کو جیل میں تب تک آپ واپس نہیں لا سکتے جب تک وہ اس کی سکلنگ بیبی، اس کی بریسٹ فیڈنگ ختم نہ ہو. میں ایسے کیسز سے آگاہ ہوں جس کے اندر پریگننٹ عورتوں نے جیل کے اندر ہی بچے پیدا کیے ہیں. سب سے لیٹسٹ فگرز کے مطابق پنجاب میں 998، سندھ میں 286، کے پی میں 160، بلوچستان میں 35 اور اے جے کے میں 12 عورتیں قید ہیں. سو in total there's about 1491 female prisoners in Pakistan. سب سے worrying statistic ان فگرز میں سے یہ ہے کہ 78.1% آف یہ جو فیمیل پاپولیشن جیل کی ہے وہ انڈر ٹرائل ہے، بیکاز ان کو ابھی تک بیل نہیں گرانٹ ہوئی. انڈر ٹرائل ان کنوکٹڈ ان سینٹنسڈ عورتوں کو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے. تو آپ سوچیں کہ اگر ہمارے ملک میں یہ پرابلم ہے کہ ہمارے پاس سہولیات نہیں اور پیسے نہیں اور اخراجات نہیں ہیں عورتوں کو رکھنے کے لیے، تو 78% تو آپ کے لوگ وہ ہیں، آپ کی عورتیں وہ ہیں جن کو ابھی سزا ہی نہیں ہوئی، جن کے مقدمے نہیں کمپلیٹ ہوئے، جو کہ انوسنٹ قرار بھی دی جا سکتی ہیں. ایکچولی جے پی پی کی پوری ویب سائٹ ہے جس کے اوپر یہ سب سے لیٹسٹ فگرز جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. تو آپ ضرور اس پہ جائیے گا jpprisonreform.com. وہاں پہ تمام یہ انفارمیشن موجود ہوتی ہے، جیل کے متعلق انفارمیشن اور جیل کے قیدیوں کے متعلق. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خواتین جن کے مقدمے ابھی چل رہے ہیں اور جو کہ جیل میں ہیں، ان کے کیس کی پیروائی کرنے کے لیے کم لوگ ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، خاص کر ہمارے فوجداری نظام میں، اگر آپ کا کوئی باہر کیس کی پیروی نہ کر رہا ہو تو آپ کے کیس کو بڑھانے میں بہت دشواری ہوتی ہے اور بہت وقت گزرتا ہے. دوسری چیز، وہ خواتین جو ہوتی ہیں جن کو جو جیل میں جن کے مقدمے چل رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک اسپیشل اسٹگما ہوتا ہے جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی ان کے خاندان والے یا شرماتے ہیں یا ہچکچاتے ہیں ان کی مدد کرنے سے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان سے دور ہوتی ہیں. سو ان کی ملاقات کے لیے ان کے بچے یا ان کے وکیل یا ان کے فیملی ممبرز کو زیادہ مشکل ہوتی ہے ان تک پہنچنے کی، کیونکہ پاکستان میں کم فیمیل اونلی پریزنز ہیں، بلکہ جو بڑی پریزنز ہیں ان کے اندر عورتوں کے بیرکس بنے ہوئے ہیں. چوتھی بات وہ ہے کہ ظاہری بات ہے جیل میں رہنا وہ ایک عورت کے لیے بہت فرق ایکسپیرئنس ہوتا ہے دین اے مینز. دنیا بھر کا ریسرچ اور پاکستان کا ریسرچ بھی یہی شو کرتا ہے کہ خواتین جن کو جیل میں ڈالا جاتا ہے ان کے اندر مردوں سے زیادہ اسٹریس اور ٹراما کے سمٹمز نظر آتے ہیں. سینسٹائزیشن ٹریننگ زیادہ ضروری ہے کہ جو مرد حضرات ہیں جو جیل خانہ جات کے ہیں ان کو دی جائے، بیکاز ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ جو عورتوں کے بیرکس ہوتے ہیں اس کے اندر فیمیل وارڈنز اور فیمیل اسٹاف ہوتا ہے. سو آئی نو کہ جو ہماری نیشنل اکیڈمی فار پریزن ایڈمنسٹریشن ہے وہ ریگولرلی انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز اور جینڈر سینسٹائزیشن پہ پریزن آفیشلس کی ٹریننگز کرتی ہیں. انہیں کی ایک ٹریننگ میں جو میں کروا رہی تھی، میں کافی زیادہ فیمیل جیل اسٹاف کو ملی جو پورے پاکستان سے آئی ہوئی تھے. they were excellent. بہت ضروری ہے کہ آپ کے جیل میں وہ سہولیات ہوں جو کہ بیسک ہیلتھ کیئر عورتوں کا میٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر عورتیں ہیں جو کہ پریگننٹ ہیں یا ایکسپیکٹنگ ہیں، اول تو انہیں ہونا ہی نہیں چاہیے جیل میں، ان کو فوراً بیل دینی چاہیے. لیکن میں ایسے کیسز سے آگاہ ہوں جس کے اندر پریگننٹ عورتوں نے جیل کے اندر ہی بچے پیدا کیے ہیں. اور پھر جو نارمل عورتیں ہیں، فار ایگزامپل جو نہیں پریگننٹ، ان کے بھی آن گوئنگ ہیلتھ کیئر کنسرنز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ان کا منتھلی مینسٹریشن ہوتا ہے، ان کی الٹرا ساؤنڈ مشینز کی ضرورت ہوتی ہے. عورتوں کا ہیلتھ کیئر سسٹم اور ہیلتھ کیئر نیڈز مردوں سے زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ اسپیشلائزڈ ہوتی ہے. یہ پروسیجر آرٹیکولیٹ نہیں ہوا جیل رولز کے اندر. اینڈ
اگر آپ اسلامک سطح پہ دیکھیں اور ہمارے لاء میں دیکھیں تو بہت کلیئرلی کہا گیا ہوا ہے اسلام کا واسطہ دیتے ہوئے ہماری جورسپروڈنس میں کہ کوئی بھی پریگننٹ عورت ہو اس کا سینٹنس سسپینڈ کیا جائے, اس کو نہ سینٹنس دیا جائے یا اس کو فوری طور پہ آٹومیٹک بیل ملنی چاہیے. اور جب تک اس کو جیل میں تب تک آپ واپس نہیں لا سکتے جب تک وہ اس کی سکلنگ بیبی, اس کی بریسٹ فیڈنگ ختم نہ ہو. لیکن میں نے خود اپنے کیسز میں کہیں دیکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ بیل ڈینائی کی گئی ہے. سو وہی عورت جس کیس کی میں بات کر رہی ہوں جنہوں نے جیل میں بچہ پیدا کیا, ان کے جو بچے تھے وہ جیل میں پھر ان کو اپنی ماں کے ساتھ ہی رہے جب تک ان کی عمر کوئی 7 سال کی ہوگی, اور اس وقت تک آئی تھنک ان عورت کو پھر اپیل میں ان کو رہائی بھی مل گئی اور وہ واپس چلی گئی. لیکن جو بچہ پیدا ہوا وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی جیل میں ہی پلا بڑا تھا. جو اقوام متحدہ ہے انہوں نے ایک UN اسٹینڈرڈ منیمم رولز ریلیز کیے ہیں جو کہ خواتین کے اسپیسیفک ہیں, اور ان کا نام ہے بینکاک رولز. یہ رولز دنیا کی تمام جیل خانہ جات اور حکومتوں کے لیے ایڈوائزری رولز ہیں کہ جی آپ کا جیل کا انتظامیہ وہ عورتوں کو رکھتا ہے تو انہوں نے ان پہلوؤں کے اندر رہنا ہے. اس کے اندر 5 میجر ایسپیکٹس ہیں. نمبر 1 عورتوں کا ہیلتھ کیئر, نمبر 2 ان کی ہیومین ٹریٹمنٹ, نمبر 3 ان کی پرزرونگ دیئر ڈگنیٹی, نمبر 4 پریونٹنگ وائلنس اینڈ ابیوز, اور نمبر 5 کنسیڈرنگ اور ان کے بچوں کی پرورش کا. ہیلتھ کیئر کی تو ہم نے بات پہلے کر لی کہ عورتوں کی اسپیسیفک نیڈز, جینڈر اسپیسیفک نیڈز ہوتی ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے. نمبر 2 جب ہم ان کی ہیومین ٹریٹمنٹ اور ڈگنیٹی کی بات کرتے ہیں تو اٹس آلویز سیئنگ کہ عورتیں کیونکہ زیادہ ونریبل ہوتی ہیں تو ان کی جو بھی اگر ان کے ساتھ سرچ کرنا ہے یا ان کی تلاشی لینی ہے یا ان کو ادھر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ہے تو ان کے لیے آپ کے پاس اسپیسیفک رولز ہونے چاہیے اور جینڈر سینسٹائز ٹریننگ ہونی چاہیے کہ آپ ان کی تلاشی لینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. آدمی عورتوں کی تلاشی نہ لیں. فیمیل جیل اسٹاف شوڈ بی ڈوئنگ دا سرچز. دین جب آپ بات کرتے ہیں کہ پریونشن آف وائلنس, عورتیں آر مور ونریبل, ہائر رسک آف مور ایکسٹریم وائلنس یعنی کہ ریپ, ابیوز, سیکشل ہراسمنٹ, سیکشل مس کانڈکٹ. سو ان چیزوں کے لیے آپ کو جیل خانہ جات کو زیادہ پروٹیکشنز دینی پڑتی ہے اور سیف گارڈ کرنا پڑتا ہے. اور فائنلی عورتیں جن کے بچے ان کے ساتھ جیل میں ہوتے ہیں, سو ان بچوں کی پرورش جیل میں کس طرح ہونی چاہیے, ان کے منیمم اسٹینڈرڈس کیا ہیں, کیونکہ وہ بچے نہ مجرم ہیں لیکن وہ بہت ینگ ہیں اور وہ اپنی ماں کے بغیر نہیں ہو سکتے بیکاز دیٹس ناٹ دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ. سو اگر ان بچوں کو جیل میں ہونا ہے تو ان کے لیے ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے جہاں پہ ان کو لگے کہ وہ جیل میں نہیں ہیں اور ان کی تعلیم, ان کی پرورش, سب چیزوں کا خیال رکھا جائے. کانسیپٹ ہوتا ہے پروبیشن کا آزمائشی رہائی, یعنی کہ آپ کسی مجرم جس کو سزا سنانی چاہیے تو آپ اس کو جیل کاٹنے کی سزا کی بجائے آپ ایک آلٹرنیٹیو سینٹنس دیں, یعنی کہ وہ اپنی کمیونٹی میں جا کے کام کرے یا اس کو اس کی لبرٹی کے اوپر یا اس کی موومنٹ کے اوپر آپ چند ڈائمینشنز ڈال دیں یا ریسٹرکشنز ڈال دیں. سو نان کسٹوڈیل یعنی کہ جیل کے علاوہ جو بھی آپ سزا دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر کنڈیشنز ڈالیں, اور اگر وہ ان کنڈیشنز کو وائلیٹ کرتا ہے تو پھر آپ جیل والی سزا دیتے ہیں. ان کو کہتے ہیں پروبیشنری سینٹنسز. جو ہمارے جیسے ممالک ہیں جن کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہیں اور اتنے پیسے نہیں ہیں تو ان کے لیے ڈائریکشن بہت سمپل ہے, جو کہ سب سے پہلی انٹرنیشنل ڈائریکشن ہے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی ڈائریکشن ہے, UN کی ڈائریکشن ہے کہ عورتوں کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے. بیکاز جب آپ ایک عورت کو جیل کرتے ہو تو اس کی کمیونٹی, اس کی فیملی پہ ایک فرق اثر ہوتا ہے, جس کو جب آپ یہ کرتے ہو کہ جی پینل ایڈوانٹیج کیا ہے کہ اگر آپ کسی مجرم کو سزا دیں اور تو وہ تمام پینل فائدے جو ہیں وہ کبھی میچ نہیں کرتے ٹو دا ہارم دیٹ از کازڈ وین یو جیل ایون ون وومن, دا ہارم دیٹ از کازڈ ٹو ہر فیملی, ٹو ہر کمیونٹی اینڈ بیونڈ. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.